جی افتخار صاحب، جیسے کہ دونوں جو پارٹی کے رہنما ہیں حنیف عباسی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی ہے، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو اب ان کی اس کنڈیشن کو ذہنی کنڈیشن اور کچھ پریشر ہے ان پہ، اتنے عرصے بعد کیوں بولے، یہ ساری جو ایک ہے چیزیں کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کا امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے یہ افتخار صاحب ایک جمہوری پروسیس پہ، پورے الیکٹورل پروسیس پہ؟ میں آپ کہہ رہا ہوں جی آپ کو کہ پاکستان کے جو نظام میں بسیدگی تھی وہ آج کھل کے ہمارے سامنے آ گئی، ہمارے سامنے ناچ رہی ہے۔ ایک ڈویژن کا کمشنر کہتا ہے کہ 13 MNA جو جیتے تھے وہ جعلی جیتے تھے، آپ ان 13 MNA کو آج نکال دیں تو ایک سیاسی پارٹی کا تو موقف ہی یہی ہے، اور اس سیاسی پارٹی نے گزشتہ روز غیر ملکیوں کو عجیب عجیب چیزیں دکھائیں جن کو 45 کا فارم کہتے رہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ تو نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، اٹس اے ویری سیریس میٹر، اور یہ مجھے تو یہ پورے کے پورے نظام کو پیک کرنے کے لیے کوئی ریزن ہونی چاہیے نا، تو وجہ بیان کی جاتی ہے، تو ایک وجہ پھر یہ بیان ہوگی اگر سارا سسٹم پیک کیا جائے گا ایک کمشنر کا، اور ممکن ہے یہ موجودہ لوگ نہ ہوں اس سسٹم کو پیک کرنے والے، اب اندر سے ایک آواز اٹھائی جائے گی اور وہ انتظامیہ کے ڈھانچے میں سے آواز اٹھائی جائے گی۔ انتظامیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو ہم کہہ رہے تھے وہ خاص سیاسی سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹر ہیں، تو آج کھل کے تو بات ہمارے سامنے آ گئی۔ میں ایک بحث میں نہیں پڑھتا کہ اس نے کیا کہا، وہ کیا نام ہے اسلام آباد والے نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں۔ مجھے تو ڈھانچہ جو ہے پیک ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ ڈھانچہ پورے ملک میں پیک ہوگا، یہ کسی کی غلط فہمی ہے، اور ایک کمشنر اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو اگر آ کے کر رہا ہے تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کمشنر کے پاس صرف یہی خفیہ اطلاعات نہیں ہوتی، ہر کمشنر کے پاس اس کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بارے میں ہوتی ہے، جو وہاں پہ بدماش غنڈے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، وہاں کے سیاسی معاملات کے بارے میں اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، یا ریونیو کے ریکارڈ کے بارے میں اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ اختیار کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جب ابھی کسی نے کہا کہ غالباً اگلے مہینے ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو ریٹائرمنٹ سے اتنا پہلے یہ بیان دینا اور الیکشن کے اتنے دن کے بعد خیال آ جانا، اور خاص طور پہ ایک سیاسی جو پارٹی ہے اس کا جو کل کا شو تھا جو انہوں نے غیر ملکی اخبار نویسوں کے لیے بنایا، اس میں ان کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اٹ ہیز ناٹ بین رپورٹڈ جس طرح وہ چاہتے تھے، تو اب یہ اپنے ضمیر کا جو بوجھ اتارنا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ضمیر کے بوجھ کے معاملے میں 70 ہزار کی لیڈ وہ کہتا ہے میں نے دی، اس کا مطلب ہے کہ مخالف ان کو ووٹ ہی نہیں ملا، نمبر ایک۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ خوفناک فکرہ نظر آیا کہ اس نے کہا کہ 1971 کے واقعات ہو سکتے ہیں، میں خدا کا خوف کرے یہ شخص۔ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اب پاکستان کی فیڈریشن کے پاس جو ہیں 4 حصے ہیں پاکستان کی فیڈریشن کے، اور ایک سیاسی رہنما نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ وہ مستقبل میں پاکستان کو تین پر نہیں دیکھتا۔ تو اب یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کی پاکستان کی صورتحال کو 1970 اور 71 کی صورتحال سے، کیا اس میں ریلیونٹ ہے، اس میں کیا کامن چیز ہے، یہ بھی تو بتائے نا۔ کہ بہت زیادتی ہے، اور میں ڈیمانڈ کروں ایز اے پاکستانی تو جو بھی قانونی طریقہ گرفتار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، انٹروگیٹ کیا جائے، ثبوت لیے جائیں، اور یہ بات جو ہے نا الیکشن 45 سے 47 کا جو سفر ہے اس کو بھی ہم سارے دوست اسٹڈی کریں، تمام جرنلسٹ بھی، کہ 45 سے 47 کا سفر کیا ہے، اور اس سفر میں ایک کمشنر ہے اس کا کیا رول ہے، کوئی کمشنر کا رول ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو دس از دی ٹائم کہ ہمیں اس کی فوری طور پہ تحقیقات میں جانا پڑے گا۔ ٹھیک، افتخار صاحب اب سے کچھ دیر قبل ہمارے ساتھ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا ان کے الزامات کو سیریس نہ لیا جائے، بطور تجزیہ کار آپ کیا کہتے ہیں، پنجاب حکومت نے خود کیسے سیریس لے لیا؟ بہت سیریس معاملات ہیں، بہت سنجیدہ معاملات ہیں۔ پاکستان کی جو ڈھانچہ ہے ایڈمنسٹریٹو اس کے اندر کمپلیٹ وسیجی کو آج تسلیم کیا ہے اس آدمی نے، اور یہ اگر شامل ہے سارے معاملے میں، اتنے دن اس کا ضمیر، میں اس بیک میں نہیں جاتا ضمیر کب جاگتا ہے اور ضمیر کب نہیں جاگتا، ضمیر تو کسی وقت بھی کسی کا جاگ سکتا ہے۔ اس کی تحقیقات صرف فور ہونی چاہیے، آج سے شروع ہونی چاہیے، اور 72 گھنٹے میں یا 4 دن کے اندر اس کے تمام حقائق جو لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، ورنہ جو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ ڈیموکریسی پیک کر دی جائے، تو پھر یہ ان کے لیے۔ ٹھیک، افتخار صاحب جو جماعتیں سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہی ہیں انتخابی نتائج کو لے کر،
ان کے تو موقف کو تقویت ملی ہے اس بیان کے بعد، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو انتخابی مرحلے سے گزر رہی ہیں، ان کو کیا لائحہ مطلب اختیار کرتا دیکھ رہے ہیں آپ بطور تجزیہ؟ ان کے نمائندوں نے، ایک نمائندے نے جو بات کی ہے ذہنی کسی اس کے بارے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. شہری رحمان آپ کے ساتھ تھیں، بڑی بیلنس بات کی ہے. یہی پولیٹیکل بات ہے، یہی پولیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں نا کہ ہم ایک آدمی کے کہنے پہ پورے کے پورے ہوا ہے. ہم نے کین وی افورڈ اے نیو نیشنل اسمبلی الیکشن؟ میرا نہیں خیال کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں اس وقت جب اتنی ملک میں تقسیم ہو گئی ہے، اتنی ملک میں کھچاؤ موجود ہے. ٹھیک. اب سار عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہونے چاہیے، ترکی میں بھی یہ سسٹم ہے، وہ کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہی ایک حل ہے. نہیں کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں اس پہ تو ڈبیٹ ہوگی نا کہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. وہاں تک جانے سے پہلے اس کا تو فیصلہ ہم کر لیں کہ جو ضمیر کا بوجھ ان کو تنگ کر رہا ہے 70,000 کی لیڈ والا، اور وہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے 1970-71 ہوتا وہ نظر آ رہا ہے. بڑا اچھا کمشنر ہے یار، اس کو پتہ بھی ہے کہ 71 میں کیا ہوا تھا، اور مشرقی پاکستان کہاں تھا اور مغربی پاکستان کہاں تھا، اور جو ہماری لائن تھی اس کو بچانے کے لیے ہماری افواج کے پاس، ہمارے پاس رستہ نہیں تھا، زمینی رستہ نہیں تھا، ہوائی رستہ ہمارا بند ہو چکا تھا، ہمیں کسی اور ملک کے رستے میں سے جانا پڑتا تھا. ایسی 71 کا واقعہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے یہ کس قسم کی گفتگو ہے یہ. اور لوگوں کو 71 کے واقعے کی پوری سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں صرف الیکشن ہوا تھا LFO کے جو لیگل فریم ورک آرڈر، اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا تھا نتائج کی وجہ سے. نہیں جناب، وہ نتائج کی وجہ سے ملک لہذا نہیں ہوا. اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، پوری اس کی ہسٹری ہے. یہ تو نہ کرے نا یہ اپنا. اب چیف الیکشن کمیشن کے خلاف میرے لیے تو کوئی نئی بات نہیں. چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ایک سیاسی جماعت کا موقف جس کے الیکشن کے بعد واضح طور پہ ہمارے سامنے آیا. اس وقت انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمشنر بما 4 الیکشن کمشنر جو ہیں استعفا دے. یہ تو بہت بڑا مطالبہ ہے ان کا. تو کھیل میں کھیل یہی ہے نا کہ اس کو بھی آپ کنفیوژن میں ڈال دو، اپنے بھی رول کو. مطلب ہاؤ کین اے کمشنر چینج سچ؟ یہ بتائے طریقہ کار مجھے بتا دو. چلو وہ تھپے تو نہیں لگنے سے دوست، چھپے لگ گئے پولنگ اسٹیشن کے اندر. ان چھپے لگنے کے بعد ایک کاغذ تیار کیے، اس کو کہتے ہیں 45 فارم. اس 45 پر جو پولنگ اسٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے بھی نام و دستخط ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ان کے بھی نام و دستخط ہیں. افتخار صاحب آپ کا موقف سامنے، آپ سے اس بارے میں مزید بات کریں گے. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑے الزامات لگا دیے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بطور سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کے کیا کمشنر کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ 70,000 کی لیڈ کو مینیج کر سکے؟ نہیں دیکھیں جی، الیکشن قوانین کے مطابق ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر ہیں. ابھی تک وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں. وہ ان کے جو تمام اختیارات جو ہیں الیکشن کے فارم کے تمام انتظامات وہ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی زیر نگرانی، اور ان کے نیچے ہوتے ہیں ریٹرننگ آفیسر. تو کمشنر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتظامی طور پر بندوبست کرنا، گاڑیوں کا، لاجسٹک کا، لا اینڈ آرڈر کا، پولیس کا انتظام، رینجر کا انتظام، یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں کمشنر کے. اب یہ جو آج ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جو ہمیں جو آپ کی وساطت سے کہنا چاہیں گے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو طلب کرنا چاہیے، اور وہاں ان کو کہا کہ جی ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہوگا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا وہی قانونی طور پر سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. اور کمشنر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ انتظامی طور پر ان کی الزامات کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اختیارات تو سارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس تھے. اور کمشنر کے پاس تو کوئی رزلٹ دکھانا یا فارم دکھانا یا فارم 45 کو چینج کرنا، ٹیمپرنگ کرنے والی باتیں جو ہیں وہ کمشنر کے دائرہ کار میں نہیں آتی. یہ سارے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ DRO کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک، تو پھر اب ان الزامات کے بعد آپ معاملات کو کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں کنور صاحب؟ الزامات ٹھیک ہے، سیاسی طور پر بھی، انٹرنیشنل طور پر بھی، انٹرنیشنل پریس کو بھی، میڈیا کو بھی، الیکٹرانک میڈیا کو بھی، ہمارے غیر ملکی مخالفین کو بھی، ان کو تو یہ تقویت مل جائے گی کمشنر صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ سے. لیکن قانونی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کو فوری طور پر اس کو ازالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو اور اپنے ان کے جو ماتحت تینوں ریٹرننگ آفیسران کو وہ الیکشن کمیشن میں طلب کرے، اور ان کا جو ہے ایک سرکاری اسٹیٹمنٹ جو ہے ایفیڈیوٹ وہ الیکشن کمیشن پاکستان حاصل کرے.
ٹھیک، تو ایک کمشنر کا جو رول ہوتا ہے وہ آپ نے سما کے ناظرین کے سامنے واضح کیا. اسی تمام تر معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی صاحب کا جو ایک بیان سامنے آیا ہے وہ بھی ناظرین کو سنوا دیتے ہیں. ایک چٹھا صاحب نے ایک تلخ خیز انکشافات کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات الیکشن کے حوالے سے جس کی ہم چیزیں جمع کر رہے ہیں، اب کمپائل کر رہے ہیں، لیکن آج کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب نے جو ایک تلخ خیز انکشافات کیے، پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتے حکومت سے کہ فی الفور اس کی تحقیقات کی جائے کہ کمشنر راولپنڈی نے جو باتیں کی ہیں اس میں کتنی ہے، اور اس میں جو ہے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کیا اس میں کیا سچائی اور کیا جھوٹ ہے. فیصل کریم کنڈی کا موقف آپ نے سنا. انہوں نے کہا کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ ہے کہ معاملات کی تحقیقات کی جائے. کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا اپنے عہدے سے استعفے ہوئے. ایک سیاسی بھونچال نظر آ رہا ہے اس وقت. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر درجہ کار. افتخار صاحب، مستقبل قریب میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ ہونا چاہیے. اگر پارلیمانی ڈیموکریسی میں ان کا انٹرسٹ ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے مطابق جو طریقہ کار ہے قیادت کو بدلنے کا ملکی، اس میں ان کو اگر یقین ہے تو انہیں اکٹھا ہونا پڑے گا. ورنہ آپ کو پتہ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ایک سیاسی پارٹی نے جو الیکشن لڑا 2024 کا، اس میں یہ مطالبہ کیا کہ ملک کا پرائم منسٹر بھی براہ راست منتخب ہونا چاہیے. تو لوگوں کے عزائم تو بڑے کلیئر ہیں. میں حیران ہوں، ہم دوست کیوں نہیں دلچسپی لیتے ہیں کہ کس نے کیا کہا. ہم کچھ چیزوں میں تو بہت دلچسپی لیتے ہیں. کیا ایک سیاسی پارٹی کے رہنما نے یہ مطالبہ نہیں کیا؟ کیا ایک سیاسی پارٹی نے یہ واضح شفاف الفاظ میں نہیں کہا 2024 کے انتخاب میں جب منشور دیا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا آئین پاکستان میں کوئی رستہ نہیں ہے. فی الحال آئین پاکستان پارلیمانی ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہے، اس کے لیے رستہ بناتا ہے، اس کے لیے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو مطلب لوگ کیا نہیں مانگ رہے، لوگ تو ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں تو جو پوری کے پورے وفاق کی بنیادوں کو اور ڈھانچے کو بھی ہلا سکتی ہیں. اور کچھ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک سیاسی رہنما یہ بھی کہا کہ جو ہے ملک یہ تین اس پہ نظر آتا ہے مجھے. یہ باتیں ایسے نہیں ہیں. ہم لوگ جن چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے، ڈبیٹ کرنی چاہیے، اس کو کرنا چاہیے. جس طرح آج ڈبیٹ کا پوائنٹ آیا ہے کہ اس معاملے کی فیل اور 72 گھنٹے نہیں، تو اگر مجھے نہیں پتا اگر 72 گھنٹے کا پاسبل ہی تو 4 دن کے اندر ڈی آر اوز کیا کہتے ہیں، اس کے سارے آر اوز کیا کہتے ہیں، الیکشن میں جو 45 جاری کیا گیا، جن لوگوں کو جاری کیا گیا ان سب کو بلائیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی 7 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر بات کی گئی ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا ٹائم لگانا پڑے عدالتوں کو، یا ٹریبیونل بنانے پڑے، یا الیکشن کمیشن کو کوئی خاص طور پہ کوئی اقدام کرنا پڑے، اس کو کرنا چاہیے. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اس کے بعد تو پھر کوئی بھی کمشنر اٹھ کے کہہ دے گا کہ 70 کا اس نے کہا، 70 کا کوئی اور کہہ دے گا، الیکشن آپ کو چلا گیا. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. پہلے بہت ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو پوری کی پوری ایسی ہیں جن کے اوپر ہم سنجیدگی سے سوچ نہیں رہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. یہ بات جو 71 کا واقعہ دوبارہ ہو، میں نہیں چاہتا. یہ بات کون کہتا رہا پچھلے دنوں کہ میں مجیب الرحمان بن سکتا ہوں؟ کس نے کہا؟ یہ چیزیں ایک دوسرے سے کڑیاں ملانی پڑیں گی ہمیں. اور یہ ایک انتہائی بالکل افتخار سنجیدہ معاملہ. افتخار صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. عائشہ بخش صاحبہ اینکر پرسن ہمیں جوائن کر چکی ہیں. عائشہ بخش، جتنا